اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت رخی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں۔ آخرت رخی زندگی ایک ترکیب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنایا ہے کہ اس میں اصل مقصد کی حیثیت اور اصل ٹارگٹ کی حیثیت آخرت کو حاصل ہے۔ آخرت رخی زندگی آخرت کے عقیدے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب اس ساری دنیا کو تباہ کر کے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، عدالت لگے گی، وہاں نیکوں کو جنت میں جگہ ملے گی اور بروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان خدا کی ذات کے عدل سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عادل ہستی ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں دنیا میں کامل انصاف موجود نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو مصائب پیش آتے ہیں، جو نعمتیں حاصل ہیں، جو خوشیاں حاصل ہیں، وہ سب آزمائش کے درجے میں ہیں۔ نہ یہاں کوئی انعام ہے اور نہ یہاں کوئی حقیقت میں سزا ہے۔ تھوڑی بہت جھنجھوڑنا اور تھوڑا بہت تکلیف دے کر متوجہ کرنے کا عمل بھی ہو رہا ہے، اور کچھ چیزوں پر کچھ اچھے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے کچھ بہتر حالات پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے سازگاری پیدا کر دیتا ہے، اور برائیوں پر اور کوتاہیوں پر تنبیہ بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا جھنجھوڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ حقیقی معنوں میں نہ سزا ہے نہ جزا، یہ حقیقی معنوں میں اور اصل حیثیت ان کی صرف آزمائش ہے، صرف امتحان ہے۔ ہم ہر حال میں امتحان کے دائرے میں ہیں اور امتحان کے اثر کے تحت ہیں۔ ہمیں خدا کا بندہ بن کر جینا ہے، آخرت میں بسنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آخرت یعنی جنت۔ آخرت اس لیے برپا ہوگی کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے، لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ دیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی رضا کے لیے صرف کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو راضی کرنے کے لیے کھپا دیں، جنہوں نے اپنے جان اور مال اس لیے رکھے، اس لیے قائم کیے، اس لیے ان کی حفاظت کی کہ وہ خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، وہ خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس دنیا میں یہ فیصلہ کہ میں خدا کو راضی کرنے والی زندگی گزاروں گا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کی خوشیاں، اس دنیا کے مسائل انسان کو اپنے اندر اتنا الجھا لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ مشکل فیصلہ ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو قربان کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت ساری تمناؤں اور خواہشوں کو روک کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بار بار کہا ہے، جب جنت میں جائیں گے لوگ تو ان کو کہا یہ جزام بما کسب، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جنت میں جگہ دے گا جو اپنے نفوس کو، اپنے باطن کو صاف کر کے، پاک کر کے خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں میں شامل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقربین میں شامل کرے گا۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا، اللہ کے مقربین میں شامل ہونا، اس کا علامتی اظہار یہ ہے کہ اللہ کی جنت میں جگہ ملے۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ ایک کالونی بسائی گئی ہے، بڑی اعلیٰ کالونی، جس میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، جس میں کوئی آدمی کو نفسیاتی جسمانی عارضہ لاحق نہیں ہوگا۔ وہ جگہ جنت ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نعمتیں بھی اپنی اعلیٰ ترین شکل میں، بہترین حالت میں ہوں گی۔ یہ ایک آبادی ہے جو بسائی گئی ہے۔ اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں، تم دنیا میں رہ رہے ہو، اس کالونی میں آباد ہونے کے لیے اپنا استحقاق پیدا کرو۔ یہ تمہیں استحقاق کی بنیاد پر ملے گی۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، میری رضا کے لیے اپنے شب و روز صرف کرے گا، میں اس کو اپنی اس آبادی میں، اس کالونی میں آباد کروں گا، اور جو نہیں اس کو جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ جو اس کے خلاف ہوگا، جو مجھ سے منحرف ہوگا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں پھینک کر آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا امکان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی اس زندگی کا نقشہ بناتے ہیں۔ اس کو آخرت رخی زندگی کہا جاتا ہے کہ جب ہم زندگی کو جنت میں بسنے کے لیے صرف کریں، دنیا کی ساری مصروفیات کو کرتے ہوئے ہم وہ رویے اور وہ اعمال اختیار کریں جس کے نتیجے میں ہمیں خدا کی جنت حاصل ہو،
ہم خدا کے مقربین میں شامل ہوں، ہم خدا کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوں۔ ہم چلیے کم از کم یہ ہو کہ خدا کے عفو و درگزر کا استحقاق پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر کے ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے اور اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ یہ آخرت رخی زندگی ہے۔ اور اگر یہ زندگی ہمارے اندر موجود نہ ہو، ہمارا اصل مقصد دنیا ہو، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی ترقیاں ہوں، تو یہ دنیا رخی زندگی ہے، اس کو آخرت رخی زندگی نہیں کہا جاتا۔ تو دنیا رخی زندگی اور آخرت رخی زندگی، اس کے امکانات دونوں ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے رخ والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، آخرت کے رخ والی زندگی کو یا دنیا کے رخ والی زندگی کو۔ اگر ہم آخرت کے رخ والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پورا نقشہ دے دیا گیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، کس طرح کے اعمال کرنے ہیں اور کس طرح کے اعمال نہیں کرنے۔ اور اگر ہم نے دنیا رخی زندگی اختیار کرنی ہے تو اس کا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے، دنیا میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، خود انسان کی عقل اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ تو آخرت رخی زندگی ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کی دعوت دی ہے اور اسی بات کی منادی کی ہے کہ تم آخرت رخی زندگی کو اختیار کر لو، میری جنت کو حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنا لو۔ اور ارشاد ہوا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کہاں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا نقشہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی نعمتوں، دنیا کی ترقیوں کو پانے کے لیے مقابلے کی تگودوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس جنت میں اعلیٰ ترین مراتب کو پانے کے لیے مقابلے میں پڑھو۔ اس کا نتیجہ آخرت رخی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت رخی زندگی گزارنے کے قابل بنائے، اس کی توفیق بخشے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمت اور حوصلہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔